شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ تھا، بچپن کا زمانہ ہے، میں اپنے والد کے ساتھ تھا اور میری عادت تھی، ایک معمول تھا، رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی عادت تھی۔ تو کہا ایک جماعت تھی اور وہ جماعت ہمارے قریب ہی سوئی ہوئی تھی، تو وہ پوری رات سوتی رہی، تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہہ دی اپنے والد کے سامنے کہ یہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں کہ انہوں نے پوری رات سوتے رہے اور ایک نفل بھی ادا نہیں کیا۔ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد تھے، وہ سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ بیٹا تم نے رات بھر جو عبادت کی ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، تم نہ نوافل ادا کرتے اور نہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اس سے بہتر یہ تھا کہ تم سو جاتے، لیکن تم کسی جماعت پر بدگمانی نہیں کرتے۔ تم نے ایک جماعت کے بارے میں بدگمانی کی ہے، وہ کسی شخص کے لیے اصلاح کر سکتا ہے، کسی شخص کو نصیحت کر سکتا ہے، لیکن ان کے پیچھے کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منہن۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو مرد مرد کی ہنسی نہ بناؤ، اور فرمایا کہ عورت عورت سے ہنسی نہ کرے، خیرا منہم، یہ جو مرد مرد سے ہنسی کر رہے ہیں، اس مذاق بنانے والا شخص جس کی مذاق بنائی جا رہی ہے یہ شخص بہتر ہے اس شخص سے جو مذاق بنا رہا، اور فرمایا عورت عورت پہ ہنسی نہ کرے، خیرا منہن، جس کی مذاق بنائی جا رہی ہے وہ عورت بہتر ہے اس سے جو مذاق بنا رہی۔ تو پتہ چل گیا کہ ہم مذاق اگر بنا رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فیصلہ فرما دیا، اور فیصلہ فرما دیا کہ اگر تمہاری کوئی مذاق بنائے تو وہ شخص تم سے برا ہے، تم اس سے بہتر ہو، خیرا منہن و خیرا منہم۔ تو کہا کہ مرد اگر مذاق بنائے مرد کی تو وہ مذاق بنانے والا شخص برا ہے۔ جب صحابہ کا دور تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس وقت صحابہ کھانا کھاتے اور وہ اپنے پاس اپنے دامن سے کچھ باتیں ایسی رکھتے جن کی قصداً ضرورت تھی اور وہ نیکی کے ارادے سے نکل جاتے۔ کھانا کھایا، معلوم ہوئی کوئی صحابی بیمار ہے، ان کی عیادت کے لیے گئے، ان کی عیادت کے لیے کہ وہاں سے نیکی لائے، اس کے لیے دعا کی اور اس کو دعا لے کر آئے بیمار سے، اور کوئی شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازے میں شریک ہو گئے، کوئی پریشان ہے، اس کی پریشانی کے لیے اس کی پریشانی میں شامل ہو گئے کھانا کھانے کے بعد، لیکن کسی نیکی کے ارادے سے صحابہ نکلتے، اللہ کے رسول نیکی کے ارادے سے نکلتے کھانا کھانے کے بعد، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ کھانا کھایا اور ہم کسی اونچے ٹیلے کو تلاش کرتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو تلاش کر لیتے ہیں اور ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد ہر راہگیر کی مذاق بنائی جاتی ہے، جو شخص گزرتا ہے، جو شخص وہاں سے گزرتا ہے اس کی مذاق بنائی جاتی ہے، یعنی اس کی تمام جو پشتیں ہیں ان کے بارے میں، پوری پشتوں کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے، ان کے گزرنے والوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور جو ان کے آنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے۔ تو جو راہگیر ہے اس کی بھی مذاق بنائی جاتی ہے، جو دلوں کے اندر ہیں ان لوگوں کو بھی مذاق بنائی جاتی ہے۔ چار لوگوں کے درمیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، چند لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی کے برابر جو دیوار ہے اس کے قریب بیٹھے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وہاں سے راستہ بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ راستے پر مت بیٹھو، یا رسول اللہ ہم ایک دوسرے کا حال چال پوچھ لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، ہم راستے پر کیوں نہیں بیٹھے؟ فرمایا کہ راستے کا حق ہے اور اگر تم اس کا حق ادا نہیں کرو گے تو پھر تم پہ گناہ ہے۔ یا رسول اللہ کیا حق ہے راستے کا؟ حضور نے فرمایا جب یہاں سے کوئی شخص گزرے اگر وہ عورتوں میں ہے تو نگاہیں نیچی کرو، اور دوسرا یہ کہ جو شخص جا رہا ہے اس کا حال چال پوچھو، جو شخص جا رہا ہے اس کا حال چال پوچھو، اور کہا وہ تمہیں سلام کرے تو راستے کا حق یہ ہے کہ تم اس کا جواب دو۔ فرمایا کہ جب راستے میں بیٹھو تو وہاں ہنسی مذاق مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو گزرنے والا شخص تو یہ گمان کر لے کہ یار میری مذاق بنا رہے ہیں۔ تو پتہ چل گیا راستے کے بھی حقوق ہوتے ہیں، جو ہم بیٹھ جاتے ہیں وہاں بستیاں مارتے ہیں اور ہم جو وہاں تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کی، تو کہا وہاں سے بچو۔